محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے امریکن انویژن آن افغانستان اکتوبر 2001۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہوگی، اور یہ دنیا کا ایک نقشہ ہے اور اس کو مختلف حصوں میں اس لیے تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اسی دنیا میں موجود ملک پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تاریخ ہم آپ کو ایک ترتیب سے پڑھا رہے ہیں۔ آپ تمام لیکچرز پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ہر سال جو کچھ دنیا میں ہوا اور اس پہ پاکستان کا سٹانس کیا تھا، اس کے اوپر بہت تفصیل کے ساتھ لیکچرز ریکارڈ کیے ہیں، تو آپ وہ پلے لسٹ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو 9/11 پڑھا چکے ہیں۔ آپ تفصیل سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تاریخ ہمارے چینل پر ہسٹری آف فارن پالیسی آف پاکستان کی پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو جیسے کہ ہم پڑھا چکے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ دنیا کی تاریخ میں بہت اہم ہے کہ اس کے بعد مسلم دنیا پر قیامت ٹوٹی تھی۔ 2001 میں امریکہ دنیا کی اکیلی سپر پاور تھا، تو یہ بہت شرمندگی کی بات تھی، اور CIA کے لیے بھی بہت شرمندگی کی بات تھی کہ سپر پاور ہونے کے باوجود امریکہ بہادر 9/11 جیسے حملوں کو نہیں روک سکا۔ امریکہ بہادر ایک بدمست ہاتھی بن چکا تھا، وہ اپنے سامنے موجود ہر شے کو تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ 9/11 کا حملہ امریکہ کی اپنی عزت اور وقار پر حملہ سمجھا جا رہا تھا۔ اب وہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کر چکا تھا۔ USA اور اس کے اتحادی مل کر مختلف ملکوں میں آپریشنز کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ پاکستان نے امریکہ کے غصے سے بچنے کے لیے طالبان سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل کر لی۔ پاکستان امریکہ کا اتحادی بن گیا، اور اس طرح پاکستان کے لیے بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوئے اور طالبان دشمنی بھی الگ ملی۔ 9/11 کے بعد 21ویں صدی کی ابتدا ہی خطرناک ہوئی تھی۔ 2001 سے لے کر آج تک مسلم دنیا میں فسادات ہو رہے ہیں۔ شام دیکھیں، فلسطین، عراق، افغانستان، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں، ابھی ایران کو دیکھ لیں، یمن کو دیکھ لیں، یعنی مسلم دنیا میں قتل عام ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد مسلم دنیا میں خون کی ہولی کھیلی گئی اور ایک گروہ کی سزا پوری امت کو دی گئی۔ امن پسند لوگ بھی رہے، مگر ان کی بات نہیں سنی گئی، کیونکہ امریکہ اور اس کے اتحادی کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ابھی کوئی قرارداد دیتے ہیں اسرائیل کے خلاف تو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ امریکہ صاف صاف کہہ رہا تھا کہ یا تو تم میرے ساتھ ہو یا پھر میرے خلاف ہو۔ یہ ڈائلاگ آپ نے ہالی ووڈ کی موویز میں بھی دیکھا ہوگا، اور یہ امریکہ کی فورن پالیسی کا پارٹ بن گیا۔ 9/11 میں ٹوئن ٹاور اور دوسرے حملوں کے بعد امریکہ بہادر نے وار آن ٹیرر شروع کی اور افغانستان پر اسامہ بن لادن کے لیے اور القاعدہ کے لیے حملہ کرنا شروع کر دیے۔ امریکہ اس وقت اکیلی سپر پاور تھا، تو اس کے لیے کوئی بھی اس کی دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا، اس کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، اور مسلم دنیا میں بھی اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس وقت پرویز مشرف ملک میں مارشل لا کے بعد صدر بنے تھے، اور وہ امریکہ کے اتحادی بن گئے۔ اس سے ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کی حکومت مضبوط ہو گئی اور 2008 تک چلتی رہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو طالبان ہیں وہ بنائے ہی اس لیے گئے تھے تاکہ سوویت یونین کے خلاف لڑا جا سکے۔ اس وقت انہیں ہولی وارریئرز کہتے تھے، ناردرن الائنس بھی تھا، اور مجاہدین تھے۔ ان تمام کو مجاہدین کہا جاتا تھا جو USSR کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اور پھر جب USSR کو شکست ہوتی ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، تو افغانستان میں کئی سال، تقریباً کوئی 5 سال یا 6 سال، 5 سال تقریباً سول وار چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر ISI اور طالبان کو سپورٹ کرتی ہے اور وہاں پر حکومت قائم کر لیتے ہیں۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، ہمارا ہمسایہ اسٹیبل ہوگا تو ہم اسٹیبل ہوں گے۔ تو لیکن ناردرن الائنس کے اندر، یعنی کہ افغانستان کے نارتھ میں تقریباً، یہاں ابھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں افغانستان لکھا ہوا ہے، یہاں سے لے کے اوپر والے بارڈر تک یہاں پہ ناردرن الائنس کی حکومت تھی، اور یہ حصہ طالبان کے انڈر نہیں تھا، تو اس کو انڈیا اور جو را ہے وہ بہت زیادہ مدد پرووائڈ کر رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ اسامہ بن لادن جو تھا وہ افغانستان میں طالبان کے ہاں مہمان بنا ہوا تھا، اور امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں دے دو، وہ کہہ رہا تھا یہ ہم کیسے دیں، ہماری روایات کے خلاف ہیں۔ تو اس طرح سے امریکہ کو موقع مل گیا افغانستان پر حملہ کرنے کا۔
پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اور سب سے بڑا نان نیٹو الائی بنا، اور جو پاکستان نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ سب سے اوپر ہے، مشرف نے کہا نیشنل انٹرسٹ دیکھیں گے۔ مشرف نے ایک بات مشہور کی جو آج بھی مشہور ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور افغانستان کے اوپر کارپوریٹڈ بمبنگ کی گئی، کئی گھنٹے لگاتار بم برسائے جاتے رہے اور افغانستان کی کہا جائے تو اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ تو کارپوریٹڈ بمبنگ ہوئی، ایئر سٹرائکس ہوئے، ڈیورنڈ لائن سے بہت زیادہ ریفیوجیز آئے، ان ریفیوجیز میں سویلینز بھی تھے اور چھپے ہوئے طالبان بھی تھے، اور پاکستان کے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے، سیاسی مسائل پیدا ہو گئے کہ مولوی حضرات کہہ رہے تھے کہ طالبان کے ساتھ دیں گے، اور پاکستانی حکومت کہہ رہی تھی امریکہ کا ساتھ دیں گے، اور ISI ملٹری اور اس کے اندر بھی اکارڈنگ ٹو CIA رپورٹس پراکسی شروع ہو گئی، اور یہ کہا جانے لگا کہ حکومت اور جو واضح ملٹری ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہوگی، اور اندر خانے ہم کہیں نہ کہیں طالبان کو بھی ڈیل کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے اندر سماجی مسائل پیدا ہوئے جس میں پھر سے فرقہ واریت بہت زیادہ بڑھ گئی، شیعہ سنی فسادات پھر سے بڑھ گئے، بہت زیادہ انتہا پسندی آ گئی، ریڈیکلزم بہت زیادہ ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ پاکستان کے اندر یہ جو عام ہوتا تھا کہ آج کراچی میں دھماکہ ہو گیا، آج لاہور میں دھماکہ ہو گیا، تو معاملات یہاں تک بھی خراب ہو گئے تھے، اور پاکستان کی معاشی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی کیونکہ کوئی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی تھی۔ تو پاکستان نیوکلیر پاور تھا تو اس لیے اس کو ڈائریکٹ ہرایا نہیں جا سکتا تھا، اکنامکلی ہرایا جا سکتا ہے، اور اکنامک مسائل میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ راکٹ ٹیکنالوجی لیکن اس دور میں پاکستان نے بہتر کر لی، جو US ایڈ آتی تھی اور جو امریکہ کا دھیان ہم سے ذرا سا ہٹا اور ان کو ہماری ضرورت محسوس ہوئی تو نیوکلیر ہمارے پاس پہلے تھا، ہم نے اپنے کروز اور جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کے اوپر کام شروع کیا اور اس کو تیز کیا، ان کے اوپر پیسہ لگایا، اور اب آج ہمارے پاس دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تو مشرف دور میں بس ایک یہی اچھا کام ہوا تھا کہ جس میں میزائل ٹیکنالوجی تھی، دوسرا اچھا کام یہ تھا کہ بہت زیادہ پرائیویٹ میڈیا چینلز آ گئے، ٹیلی کمیونیکیشن کا بوم آیا، موبائل فونز عام ہونا شروع ہوئے، اور ایک طرح سے جو پاکستان ہے وہ تھوڑا ماڈرن انفراسٹرکچر کی طرف موو ہوا، اور آج لاہور میں تو خاص طور پر جو اس کے پوش ایریاز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ماڈرن انفراسٹرکچر دیکھنے کو مل جاتا ہے، اور کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ ہاں کہ اتنا زبردست انفراسٹرکچر یہاں پہ موجود ہے، کیونکہ اس کو دیکھنے کی ایک عادت بھی ہو چکی ہے۔ نیگیٹیوٹیز کی بات کریں تو جو مشرف کی پالیسی تھی اس کی وجہ سے پاکستان تقریباً برباد ہو گیا، اور یہ اس جنگ کی وجہ سے پاکستان میں خودکش حملے ہوتے تھے، کوئی دربار ہو، مسجد ہو، بازار ہو، ہسپتال ہو، کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی، پولیس فوج کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مشرف کی اس پالیسی کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ نہ آنے کی وجہ سے پاکستان میں مسائل پیدا ہو گئے، پاکستان میں انرجی کرائسس پیدا ہو گیا، جو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری دور میں کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کی جو ابتدا تھی، اس کی جو جڑیں تھیں وہ مشرف دور کے اندر چھپی ہوئی تھیں۔ تو اگر ہم انالیسس کریں تو یہی بنتا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا اور بلینز آف ڈالرز تو ملے، لیکن اس سے کئی گنا نقصان کروا لیا، اپنی سیاست کا یعنی پولیٹکس کا نقصان کروایا، اپنے سماج کا یعنی سوسائٹی کا، معاشرے کا نقصان کروایا، اپنی معیشت یعنی اکنامکس کا نقصان کروایا۔ لیکن دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اس وقت ساتھ نہ دیتے تو شاید ہمارے اوپر بھی باری آ جاتی، تو یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہم پر اعتماد کرنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے اسی طرح اچھے سے اچھا لیکچر اور کوالٹی کنٹینٹ بنانے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیکچر سنتے ہوں گے، ساتھ اپنے نوٹس بناتے ہوں گے۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔